خطبہ منا کا سن کوئی بھی ہو، لیکن خطبہ منا حقیقت ہے۔ خدا ہم سب کو منا پہنچائے اور منا کی سرزمین پر سرکار سید الشہداء کی مجلس کا انعقاد اس سنت معصوم ہے۔ پانچویں امام کے وصیتوں میں ایک وصیت یہ ہے کہ 10,000 درہم آپ نے اپنی رقم سے مخصوص فرمائے اور چھٹے امام کو سپرد فرمائے کہ ان سے 10 سال تک منا کی سرزمین پر مجلس عزا برپا کی جائے۔ تو تسلسل کیا ہے؟ خطبہ سرکار سید الشہداء۔ اچھا، یہاں پر تو آپ تمام مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، اس خطبے کے سامعین کون تھے؟ کہ 700 لوگ۔ 700 لوگ کم نہیں ہوتے۔ جب سرکار نے 700 افراد کو سامعین کو ملاحظہ فرمائے، 700 کون ہے یہ؟ کہ 700 میں سے 200 افراد تو صحابی رسول ہیں۔ شاید کسی معصوم کے سامنے اتنا بڑا مجمع صحابہ کا ختم یہ مرتبت کے بعد 200 صحابی رسول بیٹھے ہوئے، اور 500 وہ افراد ہیں تو صحابی نہیں ہیں مگر تابعی ہیں۔ صرف 2 نام آپ کی خدمت میں اپنے جوان دوستوں کے لیے، ایک جابر جعفی، یہ تابعی ہیں۔ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ صحابی ہیں۔ جابر جعفی نے رسول کو نہیں دیکھا، مگر جابر جعفی نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا۔ تو جو صحابی رسول کو دیکھے وہ تابعی، جو رسول کو دیکھے وہ صحابی۔ البتہ ہمارے یہاں ایک اختلاف کہ صرف رسول کو حالت ایمان میں دیکھنا کافی نہیں، بلکہ حالت ایمان پر مرنا بھی لازم ہے۔ بلکہ کچھ انداز بدل دوں اور کہ صحابی ہونے کے لیے فاطمہ زہرا کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے فاطمہ راضی وہ صحابی، اس سے فاطمہ راضی نہیں، نہ وہ صحابی ہے نہ مومن ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال، نہ مسلمان ہے۔ تو جابر، 2 جابر موجود ہیں اس خطبے کے سننے کے لیے، ایک تابعی ایک صحابی، اور امام کا یہ پورا خطبہ۔ تو کبھی موقع میسر ہو تو مینا میں بیٹھے تو سنیں۔ آج تو اس سرزمین پہ بیٹھ کے سنیں، عجیب بات ہے۔ میں سرزمین مینا کی بات کروں، مینا زمین بھی ہے، مینا زمان بھی ہے، مینا حسین کا نام بھی ہے، مینا رسول خدا کا عنوان بھی ہے۔ دربار یزید میں امام سجاد نے اپنا تعارف کرایا، انا ابن مینا، میں ہوں مینا کا بیٹا۔ سرزمین مینا، زمانہ تمنائے شہادت مینا، اور ختمیہ مرتبت کا نور مینا، حسین جیسے فرزند رسول کا وجود مینا۔ انا ابن مینا۔ اللہ اکبر۔ امام نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہ میں ایک طریقہ ہے بات کرنے کا معصومین کا، فرماتے ہیں کہ خدا کو گواہ بنا کر تم سے یہ بات کہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر۔ اس کا عربی لفظ بنے گا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں خاص طور سے کہ تاکہ کبھی اگر آپ روزے سرکار سید الشہداء پر پہنچیے، یا کبھی روز عاشور، شب عاشور، یا کسی موقع پر دعا مانگنے میں خاص کیفیت پیدا کریں، تو یہ لفظ استعمال کرنے کی خاص تاکید ہے۔ لفظ عربی میں انشد، خدا کو قسم دینا، خدا کو قسم، انشدو کو میں تمہیں قسم دیتا ہوں، الہی انشدو کا بدم المظلوم، اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اللہ کو قسم دیں خون حسین کی۔ الہی انشدو کا بدم المظلوم، دم کہتے ہیں خون کو، مظلوم سرکار سید الشہداء۔ امام نے سامعین کو قسم دے کے فرمایا کہ اگر میں کوئی بات
سچ کہوں تم سچ کہنا، اگر سچ نہ ہو تو پھر تائید مت کرنا۔ اتنا اوپن اناؤنسمنٹ کیا امام نے، جو میں کہوں گا تائید کرنا کہ سچ کہتا ہوں کہ غلط کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے، جانتے ہو کہ جب میرے جد ختمیہ مرتبہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو میرے جد نے مدینہ منورہ پہنچ کر اخوت قائم فرمائی، اخوت بھائی چارہ، اور اس طرح سے بھائی چارہ قائم فرمایا کہ ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر۔ انصار مدینے کا اصل رہائشی، مہاجر مدینے کے باہر سے آنے والے، خاص ہجرت مکہ۔ لیکن عجیب کام کیا میرے جد نے کہ ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، مگر اپنا بھائی علی ابن ابی طالب کو بنایا، جبکہ یہ دونوں مہاجر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہجرت رسول خدا بھی، ہجرت مولائے متقیان بھی، اس تعریف کے لحاظ سے نہ رسول خدا انصار ہیں اور نہ مولائے متقیان انصار ہیں، دونوں مہاجر ہیں۔ تو اصول ٹوٹ گیا، آپ نے ایک انصار ایک مہاجر، ایک مہاجر ایک انصار۔ بتاؤ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، یہ بات درست ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا بھائی علی کو بنایا تھا؟ 200 صحابی بیٹھے ہوئے، 500 تابعی بیٹھے ہوئے، ان 200 صحابیوں میں کچھ تو بھائی بھائی ہوں گے نا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ واقعاً کیا مینا کے خطبے میں فضائل بیان ہو رہے ہیں، ان فضائل کا مقصد تھا وہ وہاں تک ہم چلیں گے آج۔ پہلی فضیلت بیان فرمائی کہ بھائی بنایا، تم سب گواہ ہو، تصدیق کرتے میری بات کی؟ سب نے کہا بلا یا ابن رسول اللہ، ہاں ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دو گے جب غزوہ تبوک کے موقع پر میرے جد مدینے سے تبوک جا رہے تھے تو مدینے میں اپنا جانشین علی ابن ابی طالب کو بنایا تھا، اور یہ کہہ کے بنایا تھا کہ الا ترضا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ انت منی؟ لوگوں نے آ کر باتیں کی ہوں گی، اب روایت راوی نے بیان کر دی کہ مولا رسول خدا کے پاس گئے، سب کو لے جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سب کے سامنے اعلان کیا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور یہ جملہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا، پھر اشارہ کر رہا ہوں۔ آج بھی عالمی مجلس ختم نبوت کا مرکز لال مسجد نمائش کے علاقے میں بڑے بڑے جلی حروف میں لکھا ہے اسی حدیث کو، الا انہ لا نبی بعدی۔ بہت غور کیجئے گا کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، یا علی آپ کی مجھ سے وہ نسبت ہے جو جناب ہارون کی موسیٰ سے تھی، بس ایک فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ رکھنا ہو تو خلافت کے نظام کو چھوڑ کے امامت کو مان لیجئے، محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ آخری حصہ بڑا خوبصورت ہے، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور جب یہ اعلان کر دیا تو پھر کس کے لیے لے کر آئے تھے جملہ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا؟ آپ نے تو معیار بتایا کہ یا علی آپ کی مجھ سے وہ نسبت جو ہارون سے موسیٰ کو تھی، بس فرق ایک ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فضائل آل محمد کے مقابلے میں ایسے فضائل بنائے گئے کہ جن کا سر اور پیر، صلوات پڑھے محمد والے، نہیں ہے۔
میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں صاحب ہوتے. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے یا عقیدہ ختم نبوت ولایت علی ابن ابی طالب, اللہ کے حبیب نے یہ اعلان کیا. مولا حسین نے خطبہ منی میں کوٹ فرمایا. 2 نمبر 3 سارے اصحاب بیٹھے ہوئے 200 لوگ. بالا بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کی بات. ایسے ہی ہوا تھا؟ اچھا ایسے ہی ہوا تھا. پھر فرمایا کیا تم گواہی دو گے کہ میرے جد نے مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے دروازے بند کیے؟ اچھا یہ ذرا سا پس منظر کیا ہے. مسجد نبوی ایک چھوٹی سی غریبوں والی مسجد بنی, پیسے نہیں ہیں, اور جتنے پیسے تھے جب جناب ختیجہ کے سب لگ گئے. چھوٹی مسجد کیا مطلب کہ چھت نہیں ہے, کھجوروں کے سوکھے پتے, کھجور کی سوکھی شاخیں لگا دی گئی, اور اطراف کے مکانات کی دیواروں کو مسجد کی دیواروں کے طور پہ لیا گیا. اب جن کے مکان کے 2 دروازے تھے ان کو آسانی تھی, ایک دروازہ اس طرف ایک اس طرف. کچھ ایسے بھی تھے جن کا دروازہ ایک ہی تھا اور وہ کھلتا ہی تھا مسجد کی طرف. اب بازار جانا ہو تو یہاں سے جائیں گے, مسجد میں آنا ہو یہاں سے آئیں گے. تو دن بھر آمد و رفت مسجد سے رہتی تھی, چاہے مسجد میں جانا مقصود ہو کہ نہ ہو. ان کے لیے بڑا مشکل تھا یہ فیصلہ کہ انہیں یہ دروازہ بند کرنا تھا اور اگلا دروازہ نکالنا تھا, ورنہ قبلہ دروازہ بند ہو جائے تو نکلیں گے باہر کیسے. تو ان کا ڈبل خرچہ ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے, یہ خطبے کا حصہ ہے, میرے جد کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ کم از کم ایک چھوٹا سا سوراخ ہی مسجد کی طرف کھلا رہنے دیں تاکہ ہم مسجد میں ہونے والے جماعت سے معاملات سے باخبر تو ہو جائے, کم از کم خدا کے گھر کی زیارت تو ہوتی رہے گی. فرمایا نہیں, کوئی سوراخ نہیں ملے گا, روشن دان بھی نہیں, نہ دروازہ نہ روشن دان. اللہ کے رسول نے سب کے دروازے بند کروا دیے سوائے دروازے علی ابن ابی طالب کے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کیا نہ کسی کا کھولا, بند کیا تو خدا نے کیا, کھولا تو خدا نے کھولا. اللہ اکبر. خطبہ منی 200 صحابی بیٹھے, بالکل ایسے ہی ہوا تھا. پھر غدیر خم امام نے پڑھا. فرمایا کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ غدیر خم میں پالان شتر کے ممبر پر میرے جد نے میرے بابا علی ابن ابی طالب کو بلند فرمایا اور تم سب کو پیغام دیا کہ دیکھو یہ کون, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور پھر فرمایا تم سب کے درمیان گواہی دو گے کہ یا علی انت ولی کل مومن و مومنہ فی الدنیا والآخرہ. یا علی آپ ولی ہیں, آپ مولا ہیں ہر مومن کے اور مومنہ کے. عجیب بات ہے. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان ولایت امیر المومنین کیا تب ان صحاب کو شک نہیں ہوا. اس سے پہلے کتنے شک ہوئے تھے, اور ولایت کے اعلان کے بعد یہ کہتے دکھائی دیے بخن بخن یبنا ابی طالب, مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے, آپ ہو گئے میرے مولا اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا. یہاں شک نہیں ہوتا. رسالت کے اعلان میں شک تھا, ولایت کے اعلان میں شک نہیں ہے.
یا تو مسئلہ شاید یہ تھا کہ حارث بن نعمان فہری پر عذاب آتا ہوا دیکھ کر روسان خطا تھے، تو عافیت اسی میں سمجھیے کہ ابھی تو کہو علی مولا صلوات پڑھے محمد والے مولا اپنا خطبہ پڑھ رہے ہیں مینا میں، آپ کی سپیچ ہو رہی، آپ نے اس کے بعد اپنے بابا کے فضائل غدیر خم کے 7 بیان کیے، اور پھر آخر خطبہ تک فضائل پڑھتے گئے اور سب کو گواہ بناتے گئے۔ سب کو گواہ بنا کر امام نے کیا کیا، بہت غور کیجئے گا، اب ہے اس کا لب لباب۔ امام نے خطبے میں کیوں پڑھے فضائل؟ کہ تاکہ اب کوئی سرکار سید الشہداء کی بات سنے، امام کا وہ جملہ کہ جتنا دیر سے اٹھو گے ظالم کے خلاف اتنا زیادہ خون اور قربانیاں دینا ہوں گی۔ اٹھو کہ ظالم حد سے بڑھ چکا ہے۔ کون؟ حاکم شام۔ خطبے میں فضائل پڑھ کے امام نے ایک راستہ بند کر دیا۔ اب کربلا کے میدان میں جس نے امام کو شہید کیا بغض علی میں نہیں کیا۔ عجیب بات ہے، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خلاف ہونے والی تمام تر سازشیں بغض علی۔ میں نے اپنی بات کو کل کی بات سے جوڑ لیا۔ جب امام نے پوچھا 10 محرم کو لشکر یزید کے ہجوم سے مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، جواب کیا دیا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہ بغض علی میں ہم آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا ایسی درسگاہ کے طور پہ سامنے آئی، یہ بات پھر یاد دلا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور تک آپ کے صلحوں کی شرائط کی ایک شرط کے عنوان سے کہ دیکھو حکومت کی خیرات ہم تمہیں دیتے ہیں، مگر یاد رکھو ممبر سے علی ابن ابی طالب امیر المومنین کے بارے میں سب و شتم نہیں ہوگا۔ ایک بند باندھا تھا مولا حسن نے، ایک باندھا مولا حسین۔ اب کربلا کی جنگ بغض علی میں نہیں ہے، حب یزید میں ہے۔